अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल अलकंस। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक बहुत जल्द आने वाला है और हम सब इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो आज हम रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक़ ज़रूरी अहकामात पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब से सलाम दुआ करते हैं और फिर अपने इस मौजू पे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह के एहसान है, करम है। चलें डॉक्टर साहब, आज हमने एक जो मौजू चुना है, बहुत सारे लोगों के सवालात भी थे इसको लेकर, तो मैंने कुछ तैयारी की है उन सवालात के मुतल्लक। तो आपसे मैं अपना पहला सवाल शुरू करती हूँ, पूछती हूँ, यानी कि रमज़ान क्या है और इसका मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, रमज़ान के अगर लुग़वी मायने देखें, यानी कि जो डिक्शनरी में जो इसके मीनिंग्स हैं वो है गर्म महीने का, यानी वो जो चीज़ बहुत गर्म हो, जला देती हो जी। लेकिन जो इस्लामी नुक्ता नज़र से जो इसका तारफ़ है, ये इस्लामी कैलेंडर का जो है ये नवा महीना है। जी। और इसकी जो बहुत बड़ा तारफ़ है वो रमज़ानुल मुबारक का जो महीना जो है, इसमें रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए अल्लाह ताला की तरफ से। सूरह बक़रा में अल्लाह ताला ने ये दो मुख्तलिफ़ आयात में हुक्म दिया है कि पहले तो है वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों के लोगों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और इन रोज़ों के फ़र्ज़ करने का फिर अल्लाह ने आगे मकसद बताया है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग परहेज़गार हो जाओ। और रमज़ान, अब यहाँ पे जो हुक्म है इसमें महीने का चूँकि तज़किरा नहीं है, आगे जाके आयत नंबर 185 में अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का महीना जो है उसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद जो है वो नाज़िल किया। और फिर आगे ये आयत चलते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आदमी इस महीने को अपनी ज़िंदगी में पाए तो वो रोज़े रखे। और आगे फिर अल्लाह ताला ने उसके फिर अहकामात बताए हैं कि भाई जो मरीज़ है या मुसाफिर है वो अपना रोज़े जो है तर्क कर सकता है। हाँ, अलबत्ता बाद में वो अपने इन रोज़ों की जो इद्दत है, यानी जो मिकदार है, वो अपनी पूरी कर ले। और उसके बाद फिर अल्लाह ने हिकमत यही बयान की है कि अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर किसी तरह की मुशक्क़त डाली जाए, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर रहा है। जी। तो ये बुनियादी तौर पर कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला ने, और इस लिहाज से रमज़ान की जो एक और बड़ी फजीलत होगी कि अल्लाह तबारक ताला ने जो अपनी आखिरी कलाम है कुरान मजीद जो है उसको रमज़ानुल मुबारक में ही नाज़िल किया। तो यानी रमज़ानुल मुबारक की दो अहम फजीलतें जो है वो मुसलमानों के लिए, एक तो जैसे मैंने भी कहा कि इसमें अल्लाह ताला ने अपने रोज़े फ़र्ज़ किए जो पहली उम्मतों पर भी थे, और फिर उसको इख्तिसास के साथ कहा कि भाई ये जैसे पहली उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ तुम्हारे ऊपर भी है। और वो महीना कौन सा है? रमज़ान का महीना है। और रमज़ान के इसी आयत में जहाँ पे अल्लाह ने रोज़े रमज़ान के फ़र्ज़ किए, उसमें अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि भाई इसमें कुरान मजीद भी नाज़िल हुआ। और तीसरी अहम बात जो है रमज़ान मुबारक के मुसलमानों के लिए, वो है कि इसमें बहुत सारे ग़ज़वात जो है वो मुसलमानों ने लड़े, जिसमें जो पहला ग़ज़वा बदर जो है वो भी रमज़ान मुबारक में लड़ा गया, और उसको यौमुल फ़ुरक़ान कहा गया। और 17 रमज़ान मुबारक को, अभी अभी इंशाअल्लाह जब रमज़ान शुरू होगा तो इसकी 17 तारीख को ये ग़ज़वा लड़ा गया। इस तरह से जो आखिरी जो मक्का का जो फ़तह का ग़ज़वा है वो भी रमज़ान मुबारक में ही उसका यानी कि क़याम पज़ीर हुआ। सही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये सवाल भी बड़ा पूछा जाता है कि रमज़ान में ही क्या ज़कात देना ज़रूरी है? हाँ बेटा, ये फजीलत तो ज़रूर है कि अगर एक आदमी ने ज़कात के लिए याद रखिएगा कि 2-3 बातें अहम होती हैं। एक बात तो ये है कि आदमी के पास इतना माल हो जो कुरान और हदीस से निसाब के बराबर हो जाए। जैसे सोना है तो वो 7.5 तोले हो, और या चांदी है तो 52.5 तोले चांदी है। और इस तरीके से जानवरों की मिकदार है, तयन है,
تو مقصد ہے کہ نصاب کے برابر اگر کسی کے پاس مال ہو جائے، جی پہلی شرط، یعنی نصاب سے کام ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس 6 تولے 5 تولے 4 تولے سونا ہے، یا 50-40 تولے چاندی ہے، یا وہ جانوروں کی مقدار جو ہے جیسے 40 بکریاں ہیں ان پہ ایک بکری کا بچہ ہے، تو وہ اگر بکری ہے تو وہ اگر نصاب سے کام ہے تو پھر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نصاب پورا ہو گیا ہے تو دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پورا سال گزر جائے، یعنی کہ اگر ایک آدمی کے پاس اگر 40 بکریاں تھیں تو وہ پورا سال 40 ہی رہی، اگر درمیان میں کوئی بکری مر گئی یا اس نے بیچ ڈالی تو پھر تو وہ پورا سال نہ ہوا۔ جی اس طرح سونا تھا وہ 6 مہینے یا 8 مہینے یا 9 مہینے یا بلکہ 11 مہینے بھی وہ اگر اس کے پاس پورا رہا تو اس صورت میں وہ اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ٹھیک، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نصاب کے برابر مال ہو، جی اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال جو ہے پورا سال تک اس کے پاس رہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک بات ہوگی۔ ٹھیک، اب آپ دیکھ لیں گے ایک آدمی کے پاس اگر محرم میں مال تھا اور محرم دوبارہ تک اس کے لیے مال رہا تو اس کے اوپر محرم کے اندر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر اس نے ربیع الاول میں تھا یعنی کسی مہینے میں، تو اس کے لیے آپ دیکھیں مال کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رمضان میں ہی ہو، بالکل، لہٰذا یہ بات مد نظر رہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آدمی کے اوپر اسی وقت فرض ہوگی جب اس کے اوپر 1 سال گزر جائے گا اور مال بھی نصاب کے برابر ہوگا۔ اب آ جاتی ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ کیوں کر دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں رمضان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی ہیں۔ نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور فرض جو ہے اس کا ثواب جو ہے 70 گنا ہو جاتا ہے، جی یا اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ جو انسان کی نیت اور تقویٰ کے مطابق کر دیتے ہیں۔ جی تو اب ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر جو خاص طور پر جو ہے زکوٰۃ آپ پیشگی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر سال جو ہے وہ کمپلیٹ تو فرض کرو 6 مہینے بعد ہونے والا ہے، جی تو آپ زکوٰۃ اگر پہلے بھی ادا کر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جیسے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے مطلب اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، جس طرح اب رمضان آنے والا اگر 2-3 دن رہتے ہیں، یہ پہلے مسئلہ ہے، اس کو پورا سمجھ لیں جی یعنی کہ زکوٰۃ اگر ایک آدمی نے ابھی زکوٰۃ کا اس کا سال پورا ہونے میں 6 مہینے رہتے ہیں، 7 مہینے رہتے ہیں، 4 مہینے رہتے ہیں، 2 مہینے رہتے ہیں، تو وہ رمضان میں زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ کیوں دے سکتا ہے؟ کہ بھئی وہ اپنا یہ فرض پہلے بھی ادا کر سکتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری نہیں کہ سال، اگر اس آدمی کے پاس طاقت ہے تو وہ زکوٰۃ پہلے ادا کر دے تو اس کی زکوٰۃ انشاءاللہ پھر اس کو سال جب پورا ہو اس کو زکوٰۃ دینے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہوگی اگر اس نے نیت کے ساتھ دے دیے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جیسے آدمی کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ کا اس میں جو ٹائم ہے اگر تھوڑا بہت کم زیادہ ہے تو وہ رمضان میں زکوٰۃ دے دے، اور زکوٰۃ دینے سے ایک تو زیادہ ثواب کا اس کو مرتبہ حاصل ہو جائے گا، اور دوسرا ہے کہ چونکہ رمضان میں بہت سارے غرباء اور دیگر لوگوں نے اپنے معمولات ان کا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی رمضان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ انجام پذیر کریں اور روزے اچھے طریقے سے رکھ لیں، جی تو اس طرح سے ان کی مدد ہو جائے گی، تو یعنی کہ 2 فائدے اس میں ہو جائیں گے۔ صحیح، چلیں آپ نے میرے سوال کا خود ہی جواب دے دیا۔ میرا بس یہی مقصد تھا پوچھنے کا، کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ پہلے راشن کیوں تقسیم کر رہے ہیں، آپ کو مطلب کہ کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ملتی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ کسی کے گھر پہلے راشن چلا جائے گا، جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا نا، مطلب کہ وہ کم تو نہیں ہوگا، کیونکہ بیسک تو نیت پہ منحصر نہیں ہے۔ نہیں بیٹا، یہ جو ابھی دوسرا سوال ہے اس میں یہ بات ہو رہی تھی زکوٰۃ کی، جی کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، وہ اگر آپ چاہتے ہیں تو رمضان میں اس کی جو برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ابھی بیٹا آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر ایک آدمی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، وہ کسی لوگ کے گھر میں راشن بھیجنا چاہتا ہے، جی تو اب رمضان کا اگر انتظار کرے گا تو جس آدمی نے پہلی رات کا روزہ رکھنا ہے وہ کیسے رکھے گا؟ تو اس لیے وہ آدمی اگر اس نیت کے ساتھ سامان دے دیتا ہے جی کہ میرے اس سامان سے جو ان لوگوں سے بھی کہہ دیتا ہے کہ جی میں آپ کو سامان پہلے دے رہا ہوں، رمضان المبارک سے پہلے دے رہا ہوں پیشگی میں، جی تو تاکہ آپ اس سے روزے رکھیں، تو انشاءاللہ اس کو وہی ثواب عطا ہوگا جو رمضان کے اندر دینے میں ہے۔ یعنی مطلب کہ اس میں کمی نہیں آئے گی، کمی کیونکہ انشاءاللہ نہیں ہاں نہیں آئے گی۔ ٹھیک، اچھا تو ڈاکٹر صاحب میرا نیکسٹ کویسچن ہے کہ رمضان کے فضائل کیا ہیں؟ رمضان کی بیٹا فضیلت میں نے پہلے بتا دی کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے
کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے، اور یہ روزے جیسے کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ جی۔ اس کے بعد دوسری فضیلت جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ قرآن مجید جو ہے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا، اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ یعنی کہ پورا کا پورا قرآن مجید ہے وہ نازل کر دیا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ 23 سالوں میں کم و بیش جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے قلب اقدس کے اوپر نازل کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ایک اور جو قرآن میں سورہ قدر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو سورہ قدر جو ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ سورہ قدر کی رات کو یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ تو یعنی کہ اس کے لیے علماء کا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے جو ہے وہ اس لیلۃ القدر میں جو ہے رمضان المبارک میں آسمان دنیا تک پہنچایا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ جیسے جیسے اللہ کا حکم ہوتا رہا اور جیسے جیسے انسانوں کی ضرورتیں پیدا ہوتی رہی تو اس کے جو مختلف آیات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی رہی۔ صحیح۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بھی بہت فضیلت میں دو باتیں ہوگی، تیسری بات جو بیٹا یہ ہو گئی کہ اس میں ہر شے کا جو ثواب ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ جو نفل آپ پڑھیں گے تو وہ فرض کے برابر ثواب ہے، اور اگر آپ فرض ادا کرتے ہیں تو اس کا کم از کم جو ہے 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اچھا۔ زیادہ سے زیادہ انسان کی اپنی جو ہے نیت ہے اور تقویٰ ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ رمضان صرف سردیوں میں ہی کیوں نہیں آتا؟ بیٹا مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے وہ قمری ہے جی۔ جو شمسی کیلنڈر ہوتا ہے یعنی سورج کے ساتھ جو چلتا ہے، جیسے کہ یہ ہمارے انڈیا میں بقرمی کیلنڈر ہے، یا جس طرح سے جو آج کل ہمارا عیسوی کیلنڈر ہے، یہ دونوں کیلنڈر جو ہے یہ کس کے ساتھ چلتے ہیں؟ سورج کے ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا۔ تو سورج چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے انسانوں نے خود مخصوص کر لیا کہ 365 دن کا جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کا جو ہے نا 1 سال ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جتنے بھی شمسی کیلنڈر ہیں ان میں 2 مہینہ جس یعنی گرمی میں یا سردی میں آتا ہے وہ مخصوص رہتا ہے، جبکہ جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ اس کے اوپر ہے چاند کی نکلنے اور غروب ہونے پہ ہے، اور چاند جو ہے وہ نارملی 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ تقریباً 344 دن کا بنتا ہے، تو اس لیے وہ جو 12 دن کا جو ہے بلکہ 344 سے بھی بلکہ زیادہ کہ یہ 65 اور 11 کام کر لیں یعنی کہ 354 یا 55 یا 56 دن کا بنتا ہے۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے وہ ہر 33 سال کے بعد ایک اسلامی سال جو ہے اس کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر 33 سال ہوں گے انگریزی مہینے کے اعتبار سے تو اسلامی سال کتنے بن جائیں گے؟ 34 سال بن جائیں گے۔ تو اس لیے جو رمضان ہے وہ ہر سال 11 دن آگے کی طرف نکل جاتا ہے، ٹھیک، وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ 33 سال کے بعد وہ ایک پورے سال کا روٹیشن ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ہوتا ہے کہ پورے سال میں یہ گھومتا ہے، کوئی ایک موسم یا ایک اس کی جگہ پہ اس کو رکھا نہیں جا سکتا۔ تو اس میں اس کی حکمت کیا ہے پورا سال روٹیٹ ہونے میں؟ اس میں بیٹا ایک بہت بڑی، ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کا حکم رمضان کا دیا، اور چونکہ یہ ایک مہینہ وہ ہے جو کہ شمسی کیلنڈر کا نہیں ہے بلکہ قمری کیلنڈر کا ہے، تو یعنی چاند کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو یعنی چاند کے نکلنے کے ساتھ یہ شروع ہو جاتا ہے، اور چاند جب ختم ہو جاتا ہے اور اگلا چاند نیا شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب لازمی امر ہے کہ اس میں جو بظاہر حکمت یہی نظر آتی ہے کہ اگر کچھ لوگ ہیں وہ گرم علاقوں میں رہتے ہیں، کچھ ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں، اور پھر ہر موسم کے اعتبار سے فصلیں مختلف ہوتی ہیں، چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو اب ایک آدمی کے لیے ہمیشہ نہیں ہوتا کہ اگر فرض کر لیں کہ جیسے ہمارے پاس گندم کی فصل کاشت ہوتی ہے یا اس کی کٹائی ہوتی ہے، تو وہ بیچارے ساری عمر کے لیے ان کو پریشانی ہو جائے گی، یار تمہارے تو جب بہت مشقت والے دن آتے ہیں انہی دنوں میں، ہارڈ دنوں میں جو ہے رمضان المبارک آتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ یہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے تو ہر طرح کے لوگوں کو آسانی ہوتی ہے کہ جیسے ہی ان کے ہاں کچھ ایریاز کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو ہارڈ ہوتے ہیں، تو وہ 3 یعنی کہ سالوں کے بعد 1 مہینہ آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس طرح سے وہ جو کسی
ایک آدمی کے اوپر سارا سال برڈن نہیں رہتا مشقت کا جو ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کا دوسرے مذاہب کے روزوں سے کیا فرق ہے؟ بیٹے جیسے ابھی میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت کا اللہ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بتایا، اور جو کتب حدیث اور سیر میں جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے، لیکن کرسچنز نے بالخصوص جو چونکہ ہمارے پاس جو مذاہب ابراہیمی ہیں، یہودی، مسلمان اور عیسائی، جی ان تینوں میں روزے جو ہے رمضان کے اندر بھی اللہ نے فرض کیے تھے، جی لیکن کرسچن جو ہیں انہوں نے ان روزوں کو یہ کیا کہ وہ آگے کرتے گئے، پیچھے کرتے گئے، پھر ان کے ہاں یہ ایک پوری تاریخ ہے۔ آخرکار ان کے بادشاہ نے ان کا جو ہے نا سردی کے مہینے میں مخصوص کر دیا اور 30 کی بجائے 40 روزے کر دیے۔ ٹھیک، تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں تو روزے نہ 30 فکس ہیں نہ ہی 29 فکس ہیں۔ بالکل تو احادیث کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 29 کر دیے تو سمجھ لو 30 ثواب 30 کا ہی ملے گا۔ ٹھیک تو یہ اللہ نے آپ کے اوپر جو ہے اپنی برکت کی کہ اس نے ایک روزہ کم کر دیا، جی اور اگر 30 ہوئے تو پھر 30 کا ثواب ملے گا۔ صحیح، اس طرح سے رمضان المبارک کے اندر یہ بھی صورتحال ہے کہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے آخری جو ایام ہیں ان میں روزہ رکھنے سے کسی حد تک منع فرمایا ہے تاکہ جو دونوں مہینوں میں مماثلت قائم نہ ہو جائے۔ چنانچہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی وجہ نہ ہو تو روزہ نہ رکھا جائے، اور بالخصوص جو آخری ایام ہے 27، 28، 29 کے دنوں میں روزہ بالکل نہ رکھا جائے شعبان میں، تاکہ وہ رمضان کے ساتھ اس کی مناسبت نہ ہو، تو مشابہت نہ پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اسلام نے بڑا سادہ سا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ آپ کی رویت کے اوپر ہے رمضان کی آمد کا تعلق ہے۔ رمضان کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو سمجھ لیں چاند کو دیکھ لیا تو رمضان آ گیا۔ جی اب اگر بادل ہی بادل ہیں پورے علاقے میں اور چاند نظر نہیں آیا جی تو حدیث سے یہ ہے کہ اس دن آپ جو ہے نا اگر 29 کا تھا اور چاند نظر نہیں آیا، یعنی شعبان 29 تھا اور اس دن توقع تھی کہ چاند نظر آ جائے، لیکن اس رات کو کیا ہوا، بادل ہی بادل تھے، تو کہا گیا کہ پھر اب شعبان جو ہے وہ 30 دن کا ہو جائے گا آٹومیٹیکلی۔ اور اگلے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی جو ہے نا وہ آپ کے تقوی کو دیکھنا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ زبردستی جو ہے نا آپ کے اوپر 30 یا 29 روزے تھوپے جائیں۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، مریض، مسافر اور حاملہ کے لیے ماہ سیام کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ وہ ابھی میں نے جو آیت نمبر 185 کا سورہ بقرہ کی جو ذکر کیا اس میں اللہ نے یہی کہا کہ من کان مریضا او علی سفر تو فعدۃ من ایام اخر، کہ یعنی کہ جو تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنے روزے مؤخر کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بھی تم اپنے جو روزے چھوڑے ہیں ان کی عدت پوری کر لو، یعنی ان کی جو تعداد ہے جو تم نے 2 یا 3 یا 4 یا 10 یا پورا مہینہ جتنا بھی مطلب تم نے چھوڑے ہیں مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے۔ تو مریض جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے، اور اس طرح مسافر کے لیے بھی کہ اس مسافر میں بہت ساری مشقتیں ہوتی ہیں۔ آج کل لوگ عموماً کہتے ہیں کہ جی آج کل تو سفر بہت آسان ہے اس لیے جو روزہ ہے وہ رکھ لیا جائے۔ جو بندہ بھی برداشت کر لے، چاہے سخت روزے کا موقع ہو یا آسانی والا ہو۔ آپ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام نے جب نبی علیہ السلام جب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو بہت سارے صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا تھا، بلکہ نبی علیہ السلام نے خود روزہ جو ہے دوپہر کے وقت آپ نے پانی منگوایا اور آپ نے وہ روزہ افطار کیا اور کہا کہ چونکہ آج کام بہت ہے اس لیے تم لوگ سارے روزہ افطار کر دو۔ اور شام تک بعد صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا کہ وہ سست ہے، ان میں کمزوری پائی جاتی ہے، تو آج پوچھا کہ یہ لوگ کیوں سست ہیں، کیونکہ باقی نے تو روزہ افطار کر دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج روزہ نہ رکھنے والے جو ہیں وہ روزہ رکھنے والوں پہ بازی لے گئے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ آج کام ہے، آج اس کی جو ہے آج ہارڈ شپ ہے، تو اس لیے آج روزہ نہ رکھو اور اپنے کام کو سر انجام دو۔ تو اس لیے اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی مشکل اگر دن ہو، جیسے گندم کی کٹائی ہمارے پاس آ جاتی ہے یا
धान की कटाई जिम्मेदारों के लिए जाती है या कोई इस तरह का किसी का हार्ड काम है तो वो उन दिनों में अपना रोज़ा रख ले, बाद में जब उसके लिए वो हार्ड एरियाज दिन जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक, क्या सब मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज़ है? रोज़ा बेटा अल्लाह तबारक ताला ने बालिग जो मुसलमान मर्द जन जो हैं उनके ऊपर ये फ़र्ज़ किया है, और जो बच्चे हैं वो इससे इस्तिस्ना है, उनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है जब तक कि वो बलूगत में नहीं पहुँचते। सही। अलबत्ता वो अगर रोज़ा रखते हैं तो उनको नफिल रोज़े का सवाब मिलेगा। सही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम करने वाले हजरात माह रमज़ान के रोज़े कैसे रखें? हाँ, वो मैंने बेटा अभी आपसे कहा कि जैसे अभी गंदम की कटाई का मौसम आ गया, अब जिम्मेदार ने गंदम की कटाई करनी है जी। या इस तरह से दीगर लोग हैं कि जिनका बहुत हार्ड काम होता है जी। तो वो ऐसा काम है कि जिसको टाला भी नहीं जा सकता जी। तो उस सूरत में वो लोग जो है अपने उन दिनों को अगर वो रोज़ा रखने में उनके लिए कवाहते हैं या उनके साथ जिस्मानी एतबार से कमज़ोरी है तो अगर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो अपने उन रोज़ों को अगले दिनों के लिए मौखर कर सकते हैं और उनकी इद्दत पूरी कर लें। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी है, जिस तरह लोग कहते हैं कि आप किसी और को रोज़ा रखवा दें, वो फिर किसी बीमारी की हालत में होता है कि आप अगर बीमार हैं तो आप किसी और को अपनी जगह रोज़ा रखवा दें? हाँ बेटा, ये जो है ज़्यादातर तो वो लोग हैं जिनकी बीमारी बहुत लंबी हो जाती है। सही। या वो लोग हैं जिनको जो तकलीफ़ है इस तरह की, ज़ेफ़ इस तरह का है कि वो मतलब बीमारी ऐसी है कि अगर वो कोई चीज़ जैसे शुगर का अगर कोई पेशेंट ऐसा है जी जिसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है जी, या हार्ट का कोई ऐसा मरीज़ है जिसको डॉक्टर कहेगा अगर तुम रोज़ा रखोगे तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा है जी, तो ऐसे हालात में वो अपने सदका फ़ितर दे के 30 दिनों के रोज़ों के मिक़दार के बराबर वो तवाम जो है वो दे के वो अपना रोज़े का जो फ़ितर है निकाल सकते हैं। सही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब वॉमिट या कै जो कहते हैं आने से क्या रोज़ा टूट जाता है? इसमें बेटा सादा सा असूल है कि अगर कै जो है वो आपकी करते हुए सारी की सारी बाहर निकल गई और बिल्कुल वापस नहीं गई तो फिर रोज़ा आपका अफ्तार नहीं होगा, टूटेगा नहीं। लेकिन अगर वो वापस चली गई है तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन इसमें बड़ी अहम बात यह है कि रोज़े का एहतराम ज़रूरी है कि अगर एक आदमी ने उसका रोज़ा टूट भी गया है तो कोशिश करे कि वो बाकी का जो टाइम है वो रोज़े की तरह ही गुजार ले। सही। ये इस्तेहबाब की बात है, लेकिन अगर उसको फिर भूख लगी है या कोई ऐसा तो फिर छुप के खाए, अपने घर वालों के सामने भी कोशिश करे, क्योंकि ये रोज़े की बेहतरामी है, इकराम के खिलाफ है। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन ये है कि नमाज तरावी के बारे में क्या राय है रमज़ान में? क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं जी कि कुछ लोग कहते हैं कि तरावी 8 होती है, कुछ कहते हैं 20 पढ़नी होती है, इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? इसमें बेटा वैसे तो अलहदा नशिस्त हो सकती है, लेकिन मैंने कहा एक्चुअली रमज़ान ये बड़ा सादा सा असूल है। ये एक बेसिकली ये नफली नमाज है। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहाबा कराम को जो हमें मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं तो ये ग़ालिबन 3 दिन जो है वो पढ़ाई आपने बाजमात, और वो नमाज आपके पढ़ाने के बाद ये नमाज को हज़ूर अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के शौक़ को देखते हुए कि कहीं मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ ना हो जाए तो इसको आपने तर्क फरमा दिया। लेकिन ये इसको हम कह सकते हैं कि ये क़यामुल लैल का एक हिस्सा है, यानी रात को खड़े होकर नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा होना जी। तो इसमें जो इंसाफ की बात तो ये है कि ये एक नफली इबादत है और इसकी नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत तकीद फरमाई और इसको पसंद फरमाया। तो सहाबा कराम को इसकी तादाद भी नहीं, हम मुख्तलिफ रिवायतों में मिलता है कि बाद लोगों ने 36 नवाफिल पढ़े, बाद लोगों ने 40 पढ़े, बाद लोगों ने इससे भी ज़्यादा नवाफिल जो हमारे पास रिवायतें आती हैं जी। हाँ, अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले के जाने के बाद हज़रत अबू सिद्दीक़